Welcome to Islamic Information Center. Please note, our new toll-free number is 1800-572-3000. Your call may be recorded for quality or training purposes. To continue in English, dial 1. हिंदी के लिए 2 दबाएं. तेलुगु वेलकम टू IIC। जी नमस्ते। जी नमस्ते, बोलिए। जी मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी थी आपकी कि दुनिया किसने बनाई जानना हो तो कॉल करें, इसलिए कॉल किया। जी आपका नाम? गोपाल सिंह। कहाँ से बोल रहे हैं आप? राजस्थान। आपका मोबाइल नंबर? 810 792 9656। 9656। जी जी आप कहाँ, राजस्थान से बोल रहे हैं? जी 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 ये इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर हैदराबाद है। अच्छा। जी आप हिंदी में देखे क्या वो? हाँ हिंदी। पोस्टर? हाँ जी हिंदी। जी क्या बोल के था उस पे? उसमें ये लिखा हुआ था कि सृष्टि की रचना किसने की जानना हो तो कॉल करें। जी 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 ये देखिए, ये सृष्टि की रचना के बारे में है। इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम यानी कि इस्लाम ये बताता है कि सृष्टि की रचना एक ईश्वर ने की है, जो तमाम जितने भी चीज है उसकी हर चीज की रचना उसने की है, उसी भगवान ने की है। अब उसको परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, उसी तरह से अरबिक में अल्लाह कहते हैं उसको। तो उसके बारे में वो मैसेज है, यानी कि पूरे संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला एक ही ईश्वर है। उसके बारे में वो मैसेज कहा गया है उसमें। जी 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 तो कितने दिन में सृष्टि की रचना की? 6 दिन में हुई ये इसकी रचना। 6 दिन में पूरी जितने भी ब्रह्मांड की रचना है वो 6 दिन लगे उसको बनाने में। अच्छा। जी तो 6 दिन क्यों लगे? 6 दिन क्यों लगे? जी समझ में नहीं आया मेरे को। 6 दिन क्यों लगे बोलो? नहीं, कुरान में आया है एक जगह, आयत तो मुझे अभी परफेक्ट याद नहीं है, कि अल्लाह ताला कहता है कि कुन फाया कुन। जी हाँ। वो कहता है कि हो जा और हो जाता है। जी हाँ। तो फिर सृष्टि को बनाने में 6 दिन क्यों लगे? वो तो बोल देते कि कुन फाया कुन तो हो जाती सृष्टि की रचना। हाँ वो इंसान को बताने के लिए कहा गया इस तरह से। अल्लाह ताला एक मतलब ऐसा है कि एक बार में भी हो सकता है वो चीज, यानी कि उसकी डिटेल्स अगर आप तशरीह पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा उसका 6 डेज क्यों कहा गया है। 6 डेज का मतलब डेज है या 6 पीरियड्स है, उसका डिटेल्स उसमें मालूम होगा आपको। अच्छा अच्छा। जी तो 6 अय्याम में बनाया है। अय्याम बोले तो अब उसमें अपन डेज तो अपने पास 24 आवर्स का एक डे होता, वही अपन दूसरे प्लैनेट पे चले गए तो वहाँ पे डे अलग रहता, वहाँ के 24 आवर्स नहीं रहते, वहाँ के डे का डिफरेंस अलग रहता। लेकिन टाइम भी बाद में क्रिएट किया गया है। टाइम से पहले बनाने का जो है उसके स्टेजेस के बारे में बताया गया, वो कि ये 6 स्टेजेस में बनाया गया है। 6 अय्याम में बनाया गया है, उस तरह से कहा गया। जी तो अल्लाह ताला ने सूरज की रचना कौन से दिन करी थी? सूरज और चांद को कब बनाया? सूरज और चांद एक देखिए, जिस तरह से बिग बैंग हुआ एक साथ, उसी तरह पूरी सृष्टि बनती गई, यानी कि एक्सपैंड होते गई। लेकिन वो अब टाइम, वही बोलूं मैं आपको, टाइम बाद की क्रिएशन है। यानी कि टाइम अब एक दिन, आज संडे के दिन, रविवार के दिन सूरज को बनाया, सोमवार के दिन ये बनाया, ऐसा नहीं है। एक साथ बने हैं वो, उसके बाद एक्सपैंड हुए हैं। तो उसको हम टाइम बाद में क्रिएट किया गया। टाइम मतलब हम ऐसा देखते हैं कि टाइम सूरज बनने के बाद पहला दिन, जिस दिन सूरज बना उस दिन पहला दिन है, ऐसा मानना सही नहीं है।
अच्छा अच्छा। तो एक प्रश्न और था जी। कि सृष्टि किस रॉ मटेरियल से बनाई अल्लाह ताला ने? किस रॉ मटेरियल से? जी, किस चीज से बनाई सृष्टि, मतलब क्या चीज थी उस समय, सबसे पहले क्या था? जी, सबसे पहले तो सिर्फ पानी था पूरा, हर चीज पानी पे थी। उसके बाद ये कायनात बनाई गई। मटेरियल जैसा मास बोल रहे हैं आप? जी जी। जी जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो अल्लाह ताला ने सृष्टि किस चीज से बनाई, ये पूछ रहा था मैं। किस चीज से बनाई? यानी जी कि हर चीज, हाँ हर चीज पहले तो नॉर्मल वो था, जिस तरह से अपना स्पेस जो बोलता है वैक्यूम होता है, उस तरह से था। कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, वहां से अल्लाह ताला ने बनाया। अब जितने भी चीज है, हर एलिमेंट्स है, मटेरियल्स है, वो तो बनाए गए बाद में, मगर फ्रॉम नथिंगनेस, जैसा कि कोई चीज नहीं थी वहाँ पे, कोई चीज नहीं रहने की वजह से वहां से आपने कुन फैकुन कहकर स्टार्ट किया क्रिएशन करना। अब इसमें मटेरियल हर अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो हर चीज है उसके अंदर। बट स्टार्टिंग से कुछ नहीं था, फ्रॉम नथिंगनेस, यानी कि कोई चीज नहीं थी, वहां से आपने क्रिएट किया उसको। जी जी जी। जी। और एक और पूछना था, जी। सृष्टि का पहला मनुष्य कौन थे? आदम थे, पहले मनुष्य आदम है। आदम से ही आदमी बने हैं ना? जी, आदम से आदमी बने हैं। जी जी पहले इंसान जो बनाए गए वो आदम बनाए गए, फिर उन्हीं के आदम की रिब जो होती है, फसली की जो हड्डी होती है, उसी से फिर हवा को बनाए, उनकी बीवी को बनाए। ये दोनों से पूरे संसार के जितने भी इंसान हैं, ये दोनों की संतान है, तो आदम और हवा की संतान। आदम आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज से बनाया था? मिट्टी से बनाया आदम को। मिट्टी से बनाया? जी हाँ, मिट्टी से बनाया। स्वर्ग की मिट्टी से? उसमें अभी उतना डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता, मिट्टी से बनाया गया है। स्वर्ग यानी कि वो वहीं पे बनाए गए ना, आसमान पे ही बनाया गया आदम को। जब धरती की वो नहीं थी, धरती पे बाद में भेजा गया वो लोग को। जी तो जी पहले तो थे वो स्वर्ग में ही थे, तो स्वर्ग में जिस तरह से वहाँ की मिट्टी थी, स्वर्ग में आदम को बनाया। आदम स्वर्ग में थे, हर चीज की वहाँ पर उनके पास हर चीज थी, खाने को, रहने को, हर चीज से बहुत उसमें थे, अच्छे से थे वो। उसके बाद लेकिन फिर एक कमी कमी महसूस करते थे वो, हर चीज होने के बाद भी। यानी जी। कि कोई बात करने के लिए, कोई साथ रहने के लिए नहीं था उनके पास। उसी तरह अल्लाह ताला ने उनको देखकर हवा को बनाया। उन्हीं की एक तरफ, एक दिन वो सो जाते हैं, जब उठ के देखते हैं तो सामने एक स्त्री खड़ी रहती है उनके, तो वो हवा रहती है, तो तो हवा। जी। तो आदम उनको भी अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, तो हवा को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? हवा को भी आदम के ही हिस्से से बनाया ना। आदम की जो पीठ की जो हड्डी होती है, पसली की हड्डी, वही उनके, उसी मिट्टी से हवा को बनाया। नहीं, जिस मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया उसी मिट्टी से हवा को भी बना देते। हाँ, बनाया उसी मिट्टी, आदम के हिस्से से ही बनाया ना, आदम की मिट्टी से ही बनाया उनको भी। यानी कि इंसान आदम के एक हिस्सा है, हवा भी। जी। जी। तो एक अगर साथ नहीं बनाया, एक साथ नहीं बनाया, बाद में बनाया। जी जी जी, तो पहले अल्लाह ताला को पता नहीं था कि इनके लिए एक लेडीज भी बनानी पड़ेगी? नहीं, अल्लाह ताला को तो पूरा इल्म था, हर चीज का इल्म था। आदम का पैदाइश से लेके हर चीज का इल्म था अल्लाह को। लेकिन इंसान को बताने के लिए कि उसका क्रिएशन इस तरह से हुआ है, पहले एक चीज बना के इंसान को रखी गई। इंसान को जन्नत में रखा गया, स्वर्ग में रखा गया, और स्वर्ग को देख के हर चीज से वो अपने आप को फायदा उठाता था, तो उसमें नहीं रहता नहीं नहीं था। नहीं, जी। अल्लाह ताला को इल्म नहीं था। इल्म था अल्लाह को, हर चीज का इल्म था, नहीं नहीं लेकिन नहीं, हमें अल्लाह 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 ताला ने इब्लिस को बनाया, जी हाँ, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदा करो, बिल्कुल जी, तो इब्लिस ने सजदा करने से मना किया। मना कर दिया, सही है। तो अल्लाह ताला को मालूम थोड़ी था कि आगे जाके ये इब्लिस शैतान बन जाएगा, ये सजदा नहीं करेगा। मालूम था अल्लाह को। मालूम था तो फिर इब्लिस को क्यों बनाया?
اب انسان کو بنا کے انسان کو زمین پہ بھیجنا تھا اللہ کو. اللہ تعالیٰ کا ایک مشن تھا کہ انسان زمین پہ آئے گا, انسان زمین پہ کئی سال رہے گا, تو وہ پورا ایک سسٹم ایک مشن کے تحت پورا ہو. اللہ کو یہ علم تھا کہ آدم کو بنانے کے بعد ابلیس اس کو سجدہ نہیں کریں گے, وہ بھی معلوم تھا اللہ کو, لیکن الٹیمیٹ انسان کو زمین پہ بھیجنا تھا اور اس کو چند دن انسان کو زمین پہ رہنا تھا, اور اس کے اچھے اور برے اعمال کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو اچھے عمل کے بدلے سورگ اور برے عمل کے بدلے نرک یہ دینے کا انسان کو ایک موقع, انسان کو ایک چانس دینے کے لیے بنایا. اگر خالی اللہ تعالیٰ ایسا ہی بنا کے یہ بول دیتا ہے کہ تم نرک میں ہیں تم سورگ میں ہیں, تو انسان تو یہ کہے گا کہ میرا ایگزام بھی نہیں ہوا, میرا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا, آپ کیسا میرے کو جنت سورگ اور نرک میں ڈال دے رہے ہیں. تو انسان کو ایک موقع دینے کے لیے, انسان کو ایک پریکشا میں بھیجنے کے لیے بنایا ہے. جی جی. تو اللہ تعالی ایک پرشن آ رہا تھا میرے دماغ میں ابھی جی کہ ابلیس منوش کو بھٹکاتا ہے. جی. تو مطلب اللہ تعالیٰ ابلیس کو ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہی تو ہے نا, قیامت تک اس کے لیے چھوٹ ہے. یعنی کہ جب آدم کو سجدہ نہیں کیا ابلیس, تو اس نے اللہ ناراض ہوئے, یہ بولے کہ کیوں نہیں کرا, تو میرا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, فرشتوں نے کیا, تم نے نہیں کیا. تو ابلیس نے یہ کہا کہ میں بیٹر ہوں اس سے, میں بہتر ہوں آدم سے. آدم کو تم نے مٹی سے بنایا, مجھ کو آگ سے بنایا, یعنی کہ آگ بہتر چیز ہے مٹی سے, اس لیے میں نہیں کروں گا. تو وہاں پر اس نے انکار کیا, یعنی کہ ایشور جو کہہ رہا تھا اس کی اگینسٹ, یعنی کہ اس کو نہیں مان کے انکار کرا اس نے. تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ اب آدم اور آدم جنت میں رہیں گے, اور ابلیس کو یہ ہٹا دیا گیا کہ ابلیس تم, یعنی کہ وہ تو فرشتوں کا سردار تھا, اس کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو ابلیس کو یہ غصہ تھا کہ یہ منوش آدم, یعنی کہ اس کو بنانے کے بعد اللہ نے میرا جو اسٹیٹس تھا اس کو کم کر دیا. تو وہ کہا کہ نہیں, اب میں آدم کو بھٹکاؤں گا. اس طرح سے اس نے چھوٹ لے لی, یعنی یہ کہا کہ اللہ سے کہا کہ اللہ میں بہتر ہونے کے بعد بھی آپ نے اس منش کو بنا کے مجھ کو سجدہ کرنے کے لیے کہا, میں نے نہیں کرا تو میرا اسٹیٹس ڈاؤن کر دیا. تو اب مجھے مہلت دیجیے قیامت تک, میں یہ پورے منش کی ان کی جتنی بھی سنتان ہوں گی میں ان کو بھٹکاؤں گا. تو وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک موقع, یعنی کہ ایک چھوٹ ہے قیامت تک, وہ جو ہے سو بھٹکاتے رہے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہا کہ ابلیس کو یہ کہا کہ اگر, یعنی کہ تو بھٹکانے کی تو تیرے پاس شکتی رہے گی, لیکن تو انہی لوگوں کو بھٹکا سکے گا جو تیری بات مانیں گے. یعنی کہ اچھے بندے جو ہوتے ہیں اللہ کے, ان کے اوپر سب کوئی کنٹرول نہیں رہے گا ابلیس کا, یہ بھی کہا اللہ نے. جی جی. تو اس کو چھوٹ ہے قیامت تک. اب قیامت تک جتنے بھی لوگ اس کی پیروی کریں گے شیطان کی, وہ نرک میں جائیں گے. جو ایشور کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے وہ سورگ میں جائیں گے. تو یہ پریکشا ہے, پورے انسانوں کے لیے ایک پریکشا رکھی ہے. ابلیس نے ایک دیکھو تو صحیح کیا نا آدم کو سجدہ نہ کر کے, کیونکہ سجدہ تو کیول اللہ کے سامنے ہوتا ہے. نہیں, وہ دیکھیے سجدہ ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ, ایک ہوتا ہے تعظیم کا سجدہ. یعنی کہ یہ پہلے کئی شریعت, ابھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے اس میں تو سجدہ کسی کو کرنا نہیں ہے. وہی اس سے پہلے کہ اس میں اجازت تھی کہ اپنے بزرگوں کے آگے مطلب تقدس کا سجدہ بولتے ہیں, یعنی کہ عبادت کا نہ ہوتا, وہ کسی کی عزت کرنے کے لیے کسی کے آگے سے جھکنے کا, وہ تعظیم, یعنی کہ تعظیم بولتے ہیں اس کو, یعنی کہ ریسپیکٹ دینے کا وہ سجدہ تھا. تو اسی طرح سے وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. اچھا جی جی جی. تو ایک اور میں پوچھ رہا تھا, پرشن میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے راستے پر تھے نا, جی, تو ان کو شیطان نے کیسے بھٹکا دیا پھر؟ وہی جب آدم, یعنی اب دیکھیے پورا ایک سسٹم یہ ہے کہ انسان کو زمین پہ بھیجنا مقصد ہے. وہ مقصد یعنی کہ اللہ کا مشن تھا کہ انسان کو زمین پہ ایک خاص ٹائم تک زمین پہ رہنا ہے اس کو. تو اس کے لیے پورے سیکوینس جتنے بھی ہوئے, یعنی کہ آدم کو بنانا, اس کے بعد وہ ابلیس سجدہ نہیں کرنا, اس کے بعد سے آدم جنت میں رہنا, پھر ابلیس ان کو جا کے بھٹکاتا کہ اللہ نے کیا کہا جنت میں سب چیز کھاؤ پیو, لیکن فلاں ایک درخت کے پاس مت جاؤ, ایک جھاڑ ہے وہ جھاڑ کا پھل تم نہیں کھانا.
لیکن ابلیس آ کے کیا کرتا ہے، آدم کو یہ بولتا ہے کہ اس لیے تمہیں روکا گیا ہے کہ اگر تم وہ کھا لیں گے تو امر ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ زندگی مل جائے گی تم کو. تو انسان میں فطرت ہے جی کہ وہ ہمیشہ رہنا چاہتا، ہمیشہ اس کے پاس پاور رہے، ہمیشہ اس کے پاس جو ہے سو بیماری نہ آئے، ہمیشہ وہ سوستھ رہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو وہ فطرت کو وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ جاؤ گے، امر ہو جاؤ گے. تو آدم کو یہ ہوا کہ اب یہ ہر چیز رہنے کے بعد یہ ہمیشہ رہنے کی اچھا ہوتی ہے ان کو، اس لیے وہ پھل کھا لیتے. پھل کھانے کے بعد سے اللہ کی نافرمانی کرے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے آدم کو، حوا کو اور ابلیس یعنی کہ شیطان کو زمین پر بھیج دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدم تم زمین پہ رہو گے ایک وقت تک، جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک قیامت نہ ہو، جب تک تم زمین پہ رہو گے، اور زمین پہ تم رہنا ہے. اور میرے پاس سے جو بھی ہدایت یعنی کہ میں جو بھی تمہیں فرشتے کے ذریعے سے بھیج کے کہوں گا اسے ماننا ہے. یعنی کہ ایشور جتنے بھی پیغمبر بھیجے گا ان کی بات سننا ہے اور آخر قیامت تک یعنی کہ اچھے سے رہنا ہے. تو جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا، جو کوئی اچھی سے اس پریکشا دے گا وہ سورگ میں جائے گا. تو یہ ٹائم پیریڈ کے لیے زمین پر بھیجا گیا انسان کو. نہیں پر وہ جیسے کہ وہ تو اللہ کے راستے پر تھے، تو پھر شیطان نے کیسے بھٹکا دیا؟ میرے سمجھ میں آدم خود بھٹک گئے تو پھر عام انسان تو بھٹکنا طے ہو نا. جی بھٹکتا انسان بھٹکتا. آدم سے بھی خطا ہوئی. آدم یعنی کہ انسان ہے نا، انسان کے معنی ہی ہے بھولنے والا. انسان نسیان سے نکلا. انسان کے معنی ہے بھولنے والا. آدم کو تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جاؤ. تو میں وہی بول رہا ہوں نا، اگر اللہ چاہتا تو آدم نہیں جا سکتے تھے وہ درخت کے پاس. لیکن ان کا ایک ٹیسٹ تھا، جو ٹیسٹ میں وہ اس طرح سے شیطان کی باتوں میں آ کے جو ہے سو وہ پھل کھا لیے. وہ پھل کھا لینے کی وجہ سے پھر یعنی کہ الٹیمیٹ یہ تھا کہ انسان کو زمین پہ بھیجنا تھا. تو ایشور اگر صرف آدم کو وہیں بنا کے چھوڑ دیتا تو وہ مقصد ایشور کا نہیں تھا. ان کو زمین پہ آنا تھا، ان کی پھر سنتان ہونا تھا، پھر اس میں سے اچھے جو لوگ ہیں ان کو سورگ اور جو برے ہیں ان کو نرک. یہ ایشور کا مشن تھا، ایشور کا یہ پلان تھا پورا. تو وہ اسی طرح سے چلا پلان. تو یہ پہلے سے اللہ کی پلاننگ تھی؟ جی ہاں. اچھا. تو میں ایک پرشن اور یہ تھا میرا جی کہ سبھی منوش دھرتی کے سبھی منوش آدم کی سنتان ہیں. جی ہاں. تو پھر سبھی منوش کی بھاشا ایک ہونی چاہیے. یہاں دھرتی پر بہت ساری بھاشائیں ہیں. جی پہلے ایک ہی بھاشا تھی. جب آدم آئے تو وہ ٹائم پر ایک ہی بھاشا تھی وہ لوگ کی. جس طرح سے فیملی بڑھتی گئی، جس طرح سے سنتان جس طرح سے ہوتے گئے ان کی، تو لوگ دور دور ہوتے گئے. جس طرح دور دور ہوتے گئے تو اس لحاظ سے ان کی بھاشائیں بدلی، ان کا رنگ روپ بدلا. ٹھنڈے علاقے میں جو تھے وہ گورے رہے، کلر ان کا پیر رہا. جو گرم علاقوں میں چلے گئے ان کا کلر کالا ہو گیا. اس طرح سے بعد میں چینجز آئے. بٹ اوور آل انسان ایک ہی رہا، لیکن بھاشائیں بدلتی گئی. دور دور جس طرح سے ہوتے گئے نا، بھاشائیں الگ الگ بدلتی گئی وہ. جی. تو آپ نے کہا تھا کہ شیطان بھٹکاتا ہے. جی. تو یہاں پر سورہ رعد سورہ رعد ہاں آیت نمبر 27. جی. اس میں تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں. جی سورہ رعد بولے. سورہ رعد ہاں کیا ہے چیپٹر، آیت نمبر کیا بولے آپ؟ 27. ہاں وہی یعنی کہ اسی میں آگے کہا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے جو اس کی طرف نہیں پلٹتے، اور انہیں ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف پلٹتے ہیں. یعنی کہ کلیئر اللہ تعالیٰ یہ بتا دے رہے ہیں کہ زبردستی اللہ تعالیٰ کسی کو مسلم نہیں بناتا، اور نہ کوئی مسلم کسی کو زبردستی مسلم بنانا ہے، یہ نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہی کو راستہ دکھائے گا جو اس کی طرف پلٹیں گے.
اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایشور پوری سنسار کا ایک ہے. انسان معلوم ہونے کے بعد بھی اگر اس سے گمراہ ہونا چاہ رہا ہے وہ تو اس پہ زبردستی نہیں ہے. اس کو یہاں پر پریکشا میں پوری آزادی ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرا ایشور نہیں ہے بول کے بھی کہہ سکتا ہے یہاں پر, لیکن زبردستی نہیں کر رہا. ہاں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا ایشور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے راستے کے آنے کی طرف آسانی کرتا ہے, یعنی کہ اس کو اور دل میں اطمینان ہوگا, اس کو اس کے دل میں سکون ہوگا. یہ چیز کی طرف کہا گیا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اس کے راستے کی طرف بلاتا جو اس کی طرف پلٹے, زبردستی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. وہ چیز بتائی گئی اس میں, زبردستی نہیں کرتے. جی زبردستی نہیں ہے, زبردستی نہیں کرتے اللہ بھی. یعنی کہ اللہ چاہتے تو پوروں کو ایک ہی بنا سکتے تھے, اللہ نہیں بنائے. نہیں, اللہ تعالیٰ زبردستی کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 دیکھیے. سورہ انفال جی 39. جی جی کیا ہے؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 39. انفال کی آیت نمبر 39. سورہ انفال کیا ہے؟ 39. جی کیا ہے آیت سورہ انفال 39؟ جی کیا ہے ایک بار پڑھیے آپ آیت. مسلمانوں کافروں سے لڑے جاؤ یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور بالکل ساری خدائی میں خدا ہی کا دین ہو جائے. جی ساری خدائی میں خدا ہی کا دین ہو جائے. پھر اگر یہ لوگ فساد سے نہ باز آئے تو خدا ان کی کارروائی کو خوب دیکھتا ہے. تو یہاں پر اسپشٹ لکھا ہوا ہے کہ کیول خدا ہی کا دین ہو جائے. جی ہاں, یعنی کہ کیول خدائی کا دین, اس ایشور کا دین ہو جائے جس پوری کائنات کو بنایا ہے, اسی کا دین ہو جائے. یہ آیت کب آئی یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ آیت جو سورہ انفال کی جو آیت ہے یہ قرآن ایک ساتھ نہیں آیا, پورے 23 سال لگے قرآن کو آنے کے لیے. 23 سال میں الگ الگ آیتیں الگ الگ ٹائم پر آئی ہے. یعنی کہ جس وقت جو سچویشن ارائز ہوئی مکے میں وہ ٹائم اس آیتیں آتے رہتے تھے. تو یہ آیتیں کس کانٹیکس میں آئی وہ چیز دیکھنا پڑے گا آپ کو. یہ جس طرح سے محمد پیغمبر جو مکے میں پیدا ہوئے, مکے میں 13 سال تھے, اس کے بعد پھر مدینہ چلے گئے وہ مائگریشن کر کے. مدینہ جا کے مدینہ میں 10 سال رہے وہ. 23 سال ان کی نبوت کی 23 سال کی عمر تھی ان کی. تو یہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا, قرآن اترنے کا 23 سال کا ٹائم لگا. تو یہ جو آیت آئی یہ آیت جب محمد صاحب مکے سے مدینہ چلے گئے اس وقت مکے کے جو لوگ تھے وہ مدینے میں بھی. ہلو ہاں جی, ہاں جی بولیے, میں سن رہا ہوں. ہاں, مکے کے لوگ مدینے پہ چڑھائی کی, یعنی کہ مکے والے مدینے پہ جنگ کرنے کے لیے گئے. یعنی کہ وہ یہاں پر مکے میں تو ان کو صحیح سے جینے نہیں دیے. جب مدینہ چلے گئے تو مدینے پہ بھی وہ لوگ مدینے میں بھی ان کو سکون سے جینے نہیں دیے, وہاں پہ جنگ کے لیے آگے گئے وہ. جی تو ہاں اس ضمن میں ایسو آیا تھا یہ کہ وہ وہاں پر بھی جا کے ایک ایشور کی آرادھنا سے روک رہے تھے وہ. جی تو اس ضمن میں یہ آیا تھا کہ لڑو ان سے, جب یعنی کہ اگر وہ تمہیں ایشور کے راستے سے روکتے ہیں تو وہاں پر کہا گیا ہے کہ ان سے لڑو. اور اللہ تمہارا